حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی خوب جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بھائی کا ایسے انداز میں تذکرہ کرو جو اسے ناگوار گزرے تو یہ غیبت ہے۔ تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہمارے مسلمان بھائی میں واقعی وہ نقص موجود ہو جسے اس کی غیر موجودگی میں بیان کیا جائے تو پھر بھی غیبت ہوگی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل یہی غیبت ہے۔ اور اگر کوئی نقص موجود نہ ہو لیکن اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں خواہ اس کے بارے میں نقص کلامی کریں تو یہ بہتان ہوگا۔ کاشانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک چھوٹے قد کی عورت حاضر ہوئی، اور جب وہ عورت واپس چلے گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگیں، کتنے چھوٹے قد کی عورت ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگیں، یا رسول اللہ، اے محبوب خدا، میں نے تو وہی کہا جو میں نے دیکھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اس کا اچھے لفظوں میں ذکر نہیں کیا۔ روز قیامت ایک بندے کا نامہ اعمال کھولا جائے گا تو وہ اس میں بے شمار نیکیاں دیکھے گا، حالانکہ اس نے اس حوالے سے کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوگا۔ تو وہ بارگاہ رب العالمین میں عرض کرے گا، اے مولا یہ نیکیاں کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تجھے علم بھی نہ تھا، لوگ تیری غیبتیں کرتے رہے، یہ انہی لوگوں کی نیکیاں ہیں جو تیری غیبت کرتے تھے، ان کی نیکیاں تیرے کھاتے میں ڈال دی گئی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، 4 چیزیں روزہ ضائع کر دیتی ہیں، وضو توڑ دیتی ہیں اور اعمال کا کلا منہدم کر دیتی ہیں۔ وہ 4 چیزیں درج ذیل ہیں: غیبت، جھوٹ، چغلی اور غیر محرم دوشیزاؤں کے حسن کو تکنا۔ کسی عابد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کے لیے روئی خریدی تو بیوی کہنے لگی کہ روئی کے تاجر بڑے برے لوگ ہیں، انہوں نے روئی کے بارے میں تیرے ساتھ بڑی خیانت کی ہے۔ تو عابد نے اسی وقت عورت کو طلاق دے دی۔ لوگوں نے پوچھا تو کہنے لگے، میں غیرت مند آدمی ہوں، ڈرتا ہوں کہ روز قیامت روئی بیچنے والے غیبت کرنے کی وجہ سے میری بیوی پر دعویٰ کریں گے اور کہا جائے گا کہ فلاں عابد کی بیوی روئی بیچنے والوں کی غیبت کی وجہ سے حساب و کتاب کی گرفت میں ہے، بس اسی وجہ سے میں نے اس عورت کو طلاق دے دی۔ اور ایک بات یہاں پر یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ 3 آدمیوں کے بیان کیے جانے والے نقائص غیبت شمار نہیں ہوں گے۔ پہلے نمبر پر ظالم بادشاہ، دوسرے نمبر پر علانیہ گناہ کرنے والا، اور تیسرے نمبر پر بدعتی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان بھی ہے کہ فاسق و فاجر کے فسق و فجور کا ذکر کرو تاکہ لوگ اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شب معراج سیر سماوات کے دوران میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ جن کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر انہیں اس کے لقمے دیے جا رہے تھے، اور ساتھ انہیں کہا جاتا تھا کہ یہ کھاؤ، یہ وہی ہے جو دنیا میں تم اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں، میں نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے عیب کرنے والے اور غیبت کرنے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے پوچھا کہ اگر تم کسی سوئے ہوئے شخص کے پاس سے گزرو اور ہوا کی وجہ سے سطر کا کچھ حصہ برہنہ حالت میں پاؤ تو کیا تم اس کو چھپا دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل، ہم اس کے سطر کو چھپا دیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ تم تو بقیہ سطر کو بھی برہنہ کرتے ہو۔ تو انہوں نے عرض کی، سبحان اللہ، ہم بقیہ سطر کو کیسے برہنہ کرتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے سامنے کسی کا ذکر کیا جاتا ہے تو تم اس کی برائیوں کو خوب بیان کرتے ہو، تم اس کی برائیاں کر کے اس کے سطر سے مزید کپڑا بھی اتار دیتے ہو۔ تو ناظرین، جو غیبت کا عمل ہے یہ اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ۔